افضل العبادت، اسلامی عبادتوں میں سب سے افضل و اہم عبادت نماز ہے۔ یہ عبادت ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کی اہمیتوں و فضیلتوں کو بیان فرماتے ہوئے ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی اپنی نمازوں کی اچھی طرح حفاظت کرتا ہے، پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی، اس کے ایمان کی گواہی دے گی اور اس کی برکتوں سے نمازی کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ وقت کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے۔ بہتر یہی ہے کہ ہر نماز جماعت سے ادا کی جائے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے جماعت میں شریک ہونے کا موقع نہ ملے تو بھی نماز کے مسنون وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسنون وقت گزار کر آخر وقت میں نماز ادا کرنا منافقوں کا کام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عصر کی نماز میں اتنی دیری کر دینا کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے، مشرکوں کی پوجا کا وقت ہو جائے، اور پھر جلدی جلدی 4 رکعت نماز پڑھنا منافقوں کا کام بے طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر نماز کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے، انہی وقتوں میں وہ نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ پاک نے زمین کا انتظام سنبھالنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ کچھ فرشتے دن میں اپنا کام دیکھتے ہیں اور کچھ فرشتے رات میں۔ رات کی ڈیوٹی والے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں تو فجر تک اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اور دن والے فرشتے فجر سے عصر تک، یہ دونوں فجر و عصر میں ملتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، تم نے ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، الہی، جب ہم گئے تھے تو انہیں نماز کی حالت میں پایا، اور جب واپس آئے تو بھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں۔ گویا اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے دربار میں ہماری نمازوں کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر نمازی اللہ کی عنایتوں کا حقدار کیوں نہ ٹھہرے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود تو نماز کی پابندی فرماتے تھے لیکن اپنے ماتحتوں اور گورنروں کو بھی اس پر سختی سے عمل کرنے و کرانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنے گورنروں کو جو پیغام بھجوایا اس میں لکھایا، تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے۔ جو آدمی اپنی نماز کی حفاظت اور پابندی نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، وہ اپنے دین کو نقصان پہنچائے گا۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے ہیں، جس نے نمازوں کی پابندی کی اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس نے دین کو نقصان پہنچایا۔ نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے۔ جماعت سے نماز ادا کرنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے وہ اپنے ایسے بندوں کو خوب خوب ثواب عطا فرماتا ہے جو جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اکیلے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نماز افضل العبادت ہے۔
قرآن مجید میں کئی جگہوں پر پابندی سے نماز ادا کرنے کا حکم آیا ہے اور کہیں کہیں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی تاکید آئی ہے۔ نماز کی پابندیوں اور برکتوں سے نمازی بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول نے پابندی سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رشتہ داریوں کو جوڑنے اور حرام کاموں سے بچتے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نماز اللہ کی ساری مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا کی دوسری پیدا کی ہوئی چیزیں جن جن انداز میں اپنے رب کی عبادت کرتی ہیں، ان سب کے طریقوں کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ گویا مومن نماز ادا کر کے عبادت کے ان سارے طریقوں کو اپنا لیتا ہے جن طریقوں سے دوسری مخلوق عبادت کرتی ہے۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں نماز پڑھنے سے ایک طرح کا سہارا اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمازی کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ نماز کی برکت سے نمازی کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ نمازی بجلی کی طرح پل صراط پار کر لے گا اور نماز کی پابندی نہ کرنے والے کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ موت کے وقت بے نمازی کو زبردست بھوک پیاس کا احساس ہوگا۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر میں زہریلے سانپ ڈسیں گے۔ نماز نہ پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا رہے گا۔ بے نمازی کا حساب بڑی سختی سے لیا جائے گا۔ اس لیے دین بے دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے پابندی سے نماز پڑھیے۔